جو الیکشن کمیشن نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بعد سے ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے خوش ہیں کہ جیسے کوئی چور جو ہے وہ کوئی چھوٹی چوری کرنے جائے کسی کے گھر پہ اور آگے سے سونے کا پہاڑ ہی مل جائے تو چور کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے، جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ویسے ہی آج کل ہمارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ ان کو شاید خود بھی توقع نہیں تھی کہ یہ فیصلے جو ہے وہ اتنا، جس میں کچھ ہے ہی نہیں اس میں بھی اتنا ہو جائے گا۔ کل میں نے دیکھا ہے کہ 12 پریس کانفرنسز کل جو ہیں وہ کی ہیں حکومتی اتحاد نے، خاقان عباسی صاحب نے، خرم دستگیر، کامران مرتضیٰ نے، فیصل کریم کنڈی، شازیہ مری، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ، قمر زمان قاہرہ، خواجہ آصف، ڈاکٹر مصدق ملک، شرجیل میمن، حنیف عباسی، طلال چودھری، سلیم مانڈی والا، پلوشا، میاں جاوید لطیف صاحب، ان لوگوں نے کی۔ اور آج صبح بھی پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی، جو بنیادی طور کے اوپر انتہائی عجلت میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے، جس کے فوراً بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کل انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی، لہٰذا انہوں نے عجلت میں فیصلہ سنایا، اور فیصلے بھی دو سنا دیے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو، جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا؟ وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت اس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو۔ 2017 کے لاء میں یہ پاور موجود ہے، لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کی تصدیق رات کو میڈیا میں بھی ہو گئی، اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور اس سے پہلے جو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی، وہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے، حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا، کبھی بھی آپ پینڈنگ کیسز کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے۔ ایڈمنسٹریٹو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے، اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبر جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے، اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے، اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے،
اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے، فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے۔ اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لا لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں۔ یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے، اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی، اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی۔ میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، 20-22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں، پی ٹی آئی کی سپورٹر 1996 سے ہوں۔ یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حق حلال کی کمائی اور ٹیکس دیے ہوئی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی کو دیے تھے، پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجے تھے۔ یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی، پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں تھی، کوئی غلط اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی، ڈائریکٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی۔ میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں محب وطن پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور ان کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی میں آپ کو آگے کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں۔ سیریز نمبر 12 کے اوپر جو
ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا. ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے, ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, بعد میں وہ ڈینور چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی. ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے. دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا, اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا. انہوں نے ڈینور میں ہر جگہ کے اوپر نان پاکستانی تھے دونوں, اور دونوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے. ان دونوں کو سیریز نمبر 11 اور 12 کے اوپر نان پاکستانی ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی طریقے سے خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکسٹ پوائنٹ, ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل, یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کو جو آصف خان, پہلے آصف خان کا کر دیتا ہوں, ان کو لسٹ نمبر 11 کے اوپر ہیں یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل. یہ سنگل مین کمپنی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کا اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں, ان میں کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے, آصف خان اس کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے. What a ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I see my old company's name Probist International in the list. آصف خان یہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے $100 جو ہے اس کمپنی نے فنڈنگ کی ہے. سنگل مین کمپنی ہے, پے پیل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو بھی ایک فورن کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے خادم نبی ہیں, ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ہے 13 نمبر کے اوپر. یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے میری طرف سے پے پال کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے. 2013 میں میری کمپنی کا نام نیکسٹ پوائنٹ کمپیوٹر تھا, اور یہ انہوں نے ساتھ اسکرین شاٹ بھی کیا. یہ بھی پاکستانی ہے اور انہوں نے بھی $100 جو ہے وہ عطیہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک کمپنی ہے, بیری شنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے, وہ مریدکے کے ہیں, انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے. یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے. اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریتا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہیں, وہ امریکن ہیں, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناصر حسین ہے. انہوں نے اپنے جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا اس میں سے پیسے ادا کیے. ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا. ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو نوٹس دینا تھا سردار صاحب کو. یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں, لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا, کچھ نہیں دیا گیا. اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کو کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے, عمران اسماعیل, اسد کیسر, اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے, اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے, 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا
اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں، وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے، وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے، 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے، وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں، شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے، وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے، اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے، ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے، انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے، تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں، لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی، کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے، انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا، کیسے وہ کیا ہوا، لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے، اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں، کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں، کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے
کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے, یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. Mia Mohammad Shahbaz Sharif, opposition leader, National Government of Pakistan. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ, وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief, and the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی سی پی کا, تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف, جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا پی ٹی آئی کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو, ای سی پی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے, اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل جے یو آئی کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے, اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا. تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر. اور کہا کہ
है, और जब तक मुसलमान औरतें हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इसका खतरा नहीं होगा, और फिर इस खतरे से बचाने के लिए उनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और वो पैसे के लिए कई मीटिंग्स हैं, मीटिंग में प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद रिमोट मार्केटिंग में 1989 के सेटलमेंट हुआ जो डिफीट हुआ, मगर एक पहले जर्मन था, इसका नाम मैं इस वक्त नहीं चाहती हूँ, जिसने भारत को वापस बुलाया। तो 89 की बात है, तो 1990 में यही फौजी टोला था जिनको मैं जहाँ इंटरव्यूज करती हूँ, जिन्होंने बनारस को कहा कि तुम सऊदी अरेबिया की ताकत को कहो कि वो अमरीकी अफवाज न थी, तो कहें कि जो अफगान मुहाजिर हैं वो आकर के सऊदी अरेबिया का दफा करेंगे। अपने आप में बहुत ही खुशी कुवैत का फंसा हुआ था, खतरा था कि सऊदी अरेबिया तो इस वक्त उसामा को लगा कि उनके साथ शुरू हुआ, फिर वो वहाँ जा नहीं सकता उज्जैन की वजह से, और वो वक्त था जब ये प्लानिंग हुई 90 और 93 के दरमियान कि हम अभी अमेरिका के खिलाफ काम करेंगे, और कई अटैक वेलफेयर सड़क के ऊपर हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान को खतरा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसी का एक टुकड़ा मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे थे, और ये बहुत अहम है क्योंकि ये इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, और पीपल्स पार्टी ने कल लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इस इल्ज़ाम के ऊपर अब भी स्टैंड करती है। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी ज़रा सुनिए, लेकिन थोड़ा मुख्तसर करिए। मैं जानता हूँ कि ये पहले अमीर-उल-मोमिनीन बनना चाहता था, ये पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? तो उनकी तो नहली है। बिल्कुल सही, ठीक है जी। ये बिलावल भुट्टो साहब का क्या मामला। अब आ जाइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने उसके ऊपर। During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 और 15 का 51.23 मिलियन का पीपल्स पार्टी का अनवेरीफाइड है, और 2015 का 47.54 मिलियन का जो है वो अनवेरीफाइड है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी एंड को चेयरपर्सन ऑफ पीपीपी ये फॉरेन प्रिंसिपल बने, और फॉरेन एजेंट इनके हैं लॉकलॉर्ड स्ट्रेटजीज एलपी मार्क सीगल, ये इनके पार्टनर हैं। फिर BKSH एंड एसोसिएट एंड बर्सन एंड मार्सलर और रीड एंड टी डीन, ये पीपल्स पार्टी के एजेंट्स हैं। सो इसके ऊपर अब हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में, हमें तो तवक्को तो नहीं है कोई शर्म हया की, लेकिन बहरहाल हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द अब इन दोनों पार्टीज़ का और JUI का जो ऑडिट है वो अवाम के सामने आए, और उसको भी एक कंपैरिजन फिर लोग कर सकें कि तहरीक इंसाफ का मामला क्या है और इन पार्टीज़ का क्या है। शुक्रिया साहब। क्या कहेंगे, कल मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की नज़र में जिन्हें सिसिलियन माफिया का खिताब दिया गया था, वो अब उनकी कोशिश है तमाम सियासी मतों की इमरान खान को दोबारा के साथ लगाया जाए, तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? कल मुजाहरा भी करने जा रही है, आया कोई बैकडोर कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई अभी रास्ते हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि इमरान खान को इतनी बड़ी सपोर्ट अवाम की हासिल है कि कोई माई का बाप इमरान खान को जो है वो दीवार से लगा नहीं सकता। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के हकीकी लीडर हैं, और उनकी जो सियासत है उसको अवाम की हमायत हासिल है, और इतनी बड़ी सियासत जब अवाम के आगे कभी कोई ठहरा हो तो बताओ। सो इसलिए उनकी सियासत को कोई जो है वो माई का लाल दीवार से लगाने की जरूरत ही नहीं कर सकता। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो सबसे अहम बात तो यह है कि जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि भाई ये जो मुझे मेरे बेटे के अकाउंट पे तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, और उनके मैं देख रहा हूँ 2-3 और लीडरों ने भी यही बात कही, तो इसका मतलब ये है कि इनमें बिल्कुल ही शर्म हया जो है वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे के अकाउंट से जो है वो तनख्वाह ना लेने के ऊपर मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। आपने दुबई में
ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے. مریم نواز کو جو 80 کروڑ روپیہ دبئی کی کمپنی نے بھیجا، آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ روپیہ آیا، آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ آئے. یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے. پاکستان کا وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا، وہ کمپنی پاکستان میں کروڑوں روپے بھیج رہی تھی. کیا ذریعہ معاش تھا؟ کمیشن کے پیسے یہاں سے لانڈر ہوتے تھے، کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے. اب تو بچے کو پتا چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے ٹھکانے لگائے. کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے، یہاں پہ ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے، یہاں سے لانڈر ہو کے باہر جاتے تھے، باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے. صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا، کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں کیا، لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ لین دین ہوئے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پیناما کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتہ چل گیا. ادروائز جن کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے، جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ٹرکی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی، ان کا تو ہمیں نہیں پتا. یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پیناما جیسا کوئی اور جو کوئی شیر کا بچہ نکلے گا اور وہ باقی پراپرٹیز کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمیں ٹرکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا، ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا جس کا ہمیں ابھی نہیں پتا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. دا کائنڈ آف منی جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر پاکستان غریب ہے، آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں، ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں، ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں، تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی، اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہیں وہ بچ گئے. ادروائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ نیب ترمیمی بل ایک بار پھر آج اسمبلی سے منظور ہوا ہے، کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. نیب 500 ملین سے کم کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ تو کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے، کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا. یہ سارا اب جو اس نے کہا آپ کے سامنے خرم دستگیر نے، اس کے آپ کے بعد آپ نے کہا جاوید لطیف نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 100 ججز لگا دیں گے، جج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے، آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا جو عمران خان کو نکالا کیوں گیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہی صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا، اس کے لیے کیا گیا. سر یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ 8 سال میں یہ کیس چلتا رہا الیکشن کمیشن میں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی نہیں آپ کو دیا گیا سیکٹری کو. تو کیا آپ نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو جس طرف معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ خود ہی وہاں پیش کر رہے تھے؟ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا، لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے نا. اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے کر دیا. ہم نے دیکھی کہ حکومت فوری طور پہ اربن درآمد کر رہی ہے اور نام ای سی ایل میں ڈال رہی ہے. اگر نام آتا ہے ای سی ایل میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی. حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں، ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی. صاحب یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جب کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم لوگ کون سا ٹیررسٹ ہیں؟ اگر ان کو عزت بےزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں، باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں. یہ بتائیے گا کل جیسے 12 پریس کانفرنس ہوئی، 2-3 ہو چکی، شام تک مزید ہوں گی، لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے
इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाएंगी कि आम आदमी समझे कि शायद पीटीआई ने चोरी कर ली है, तो आपकी तरफ से कोई स्ट्रेटेजी नहीं? कल असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आपने की, आप आवाम को कैसे बताएंगे? ये पहली बात तो ये कि आप आवाम को अहमक तो बिल्कुल भी ना समझें। ये जो लोग हैं ना, आपका ख्याल था कि ये जिस तरह से ये इतनी अहमकाना हकमत अमली है, जिस तरह इन्होंने कल ये किया कि आपने जब ज़मीनी इलेक्शन हो रहे थे उससे 2 दिन पहले तेल की कीमतों में 3 रुपए इन्होंने कमी करके समझा कि आवाम तो बेवकूफ़ बन जाएगी। देखिए, कभी भी आप आम आदमी को अहमक ना समझें, ना ही आम आदमी अगर इतना बेवकूफ़ होता और उन्होंने टीवी की खबरों के ऊपर जाना होता तो हमारी तो जगह ही नहीं थी सियासत में। आम आदमी, फ़र्क ही ये है पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत वगैरह जो पीडीएम का एक चूं का मुरब्बा है उसमें और पीटीआई में, हम समझते हैं कि जो आम आदमी है वो सही तज्जिया करता है, आम आदमी जो है वो अक्लमंद है और वो उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये लोग समझते हैं कि हम आम आदमी को बेवकूफ़ बना लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, रेफरेंस दायर किया जाएगा, कल राणा सनाउल्लाह हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन, बहुत अहम आपने बात की है कि हम एतमाद का वोट लेने का कह देंगे, तैयारी हो रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठी है? 172 लोग पूरे या इत्तेहादियों का एतमाद वो खो बैठे हैं या हमने कुछ इत्तेहादियों का एतमाद पा लिया है।